بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 113 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا باب معونۃ الرجل اخاہ، یعنی انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرے کہ اپنے کسی بھائی کے میں کسی کام آ سکوں، یعنی ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے دینی تعلیمات کی روح سے کہ ہم ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے رہا کریں، اور یہ کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام، اور یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور مدد و اعانت، جو کوئی ضرورت مند ہے ہم اس کے کسی کام آئیں، اور یہ کہ ہم اس کا ہاتھ بٹایا کریں۔ تو اس باب میں اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس عنوان کے تحت وہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے 220، اور جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ہم یہ حدیث پڑھ رہے تھے، اور اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ ملاقات کے موقع پر، اس کا خلاصہ یہ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک بہترین عمل کیا ہے؟ اور یہ سوال ان حضرات نے کیوں دریافت کیا، اس میں کیا حکمت اور مصلحت اور ہمارے لیے کیا سبق اور کیا پیغام پوشیدہ ہے؟ اس بارے میں ناظرین کرام اس سے قبل مفصل گفتگو کی جا چکی ہے۔ الغرض، جب یہ سوال کیا گیا تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ اللہ پر خالص ایمان، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ یہ دونوں باتیں کہ اللہ پر ایمان اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد، ان دونوں باتوں کے حوالے سے بھی ناظرین کرام اس سے قبل بہت ہی مفصل گفتگو کی جا چکی ہے، اور اس کے بعد آج کی اس ملاقات میں اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یوں آغاز کریں گے کہ اس سوال کے بعد اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس جواب کے بعد مزید یوں عرض کیا گیا قیل فأی الرقاب افضل، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، بہترین گردن کون سی ہے؟ رقاب یہ رقبہ کی جمع ہے، رقبہ یعنی گردن، اور گردن سے مراد یہ کہ مکمل انسان کہ اگر گردن ہے تو انسان سلامت ہے، اور اگر گردن نہیں ہے تو انسان بھی گویا کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ اور یہ کہ کون سی گردن کون سی رقبہ یہ افضل ترین ہے، اس سوال سے کیا مراد ہے؟ تو اس سوال سے یہ دریافت کرنا مقصود ہے کہ ناظرین کرام، جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں اور اس معاشرے میں غلاموں کا رواج ہوا کرتا تھا کہ گھر گھر غلام ہیں، اور یہ کہ کنیز ہیں، اور یہ کہ یہ چیز یعنی غلاموں کی موجودگی اور کسی انسان کا غلامی کی زندگی بسر کرنا اور غلامی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہونا، یہ چیز چونکہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ چیز تھی، لیکن چونکہ زمانوں سے عرصہ دراز سے نسل در نسل غلاموں کا یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو اچانک اور یہ کہ بیک جنبش قلم
فوری طور پر اس چیز کا خاتمہ اگر کر دیا جاتا تو اس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات سامنے آ کھڑی ہوتی، اور دینی تعلیمات میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ایک اہم ترین چیز جو کہ ہمیں نظر آتی ہے ہمیشہ، اس کا نام ہے تدریج، یعنی درجہ بدرجہ، مرحلے وار۔ یہ اصول ہمیں ہمیشہ ہر دینی حکم میں اور ہر دینی تعلیم میں کار فرما نظر آتا ہے، یہی تدریج کا اصول، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اس معاشرے میں چلی آ رہی تھی اور سبھی کے لیے وہ چیز انتہائی ضروری اور ناگزیر تھی، تو اچانک اس چیز کو ممنوع قرار دیے جانے کی بجائے درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس چیز کا خاتمہ کیا گیا۔ تو یوں غلاموں کی زندگی جو لوگ بسر کیا کرتے تھے، تو اس چیز سے نجات کے معاملے میں بھی ہمیں یہی اصول یعنی تدریج کا اصول نظر آتا ہے، کہ اس بات کی ترغیب دی گئی کہ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کیا جائے، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ انسان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اب کفارہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ الغرض غلاموں کو آزاد کرنا، دین اسلام میں اسے بڑی عبادت قرار دیا گیا، اور اس چیز کی ترغیب دی گئی نہایت اہتمام کے ساتھ۔ تو یہی وجہ تھی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس موقع پر ان افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں دریافت کی، انہی میں ایک سوال یہ بھی دریافت کیا کہ ای الرقاب افضل، بہترین گردن کون سی ہے، یعنی انسان اگر اللہ کی رضا کی خاطر اپنا کوئی غلام آزاد کرنا چاہے تو کیسا غلام ہونا چاہیے کہ اگر اسے ہم آزاد کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین تصور کی جائے گی، اور یہ چیز ہمارے ہاں اللہ کی طرف سے زیادہ اجر و ثواب اور خیر و خوبی کا اور رحمت و برکت کے حصول کا سبب بن سکے گی۔ بہترین غلام کیسا ہونا چاہیے، یہ سوال دریافت کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها، ایسا غلام جو کہ قیمتی ترین ہو، ایسے کوئی بیکار کہ جس کی نہ کوئی قیمت ہے، نہ کوئی وقعت ہے، نہ حیثیت ہے، اٹھا کے انسان آزاد کر دے کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، ایسا نہ ہو، بلکہ بہترین اور قیمتی اور یہ کہ وَأَنفَسُهَا یعنی نفیس قسم کا غلام، کہ جس کی بڑی قیمت ہے اور بڑی قدر ہے، اس قسم کا غلام اگر انسان اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرے گا تو یہ عمل اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ترین اعمال ہیں، یہ عمل بھی انہی اعمال میں سے ہے۔ اور یہاں ناظرین کرام یہ جو سوال دریافت کیا گیا کہ بہترین گردن ای الرقاب افضل، تو جس طرح ہم نے اس کا یہ معنی بیان کیا کہ بہترین غلام، اسی طرح بقول اہل علم اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جانور کی گردن، یعنی انسان اگر یہ چاہے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کی خاطر میں کوئی جانور قربان کروں، تو اب وہ جانور کیسا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسے قربان کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیز زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ بن سکے گی، تو وہ جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جواب مرحمت ہوا کہ اغلاها ثمنا وانفسها عند اہلها، کہ جو بہت ہی قیمتی ہو اور نفیس ترین ہو، تو یہ سوال کہ کون سی گردن، اور یہ جواب کہ جو قیمتی ہو اور بہترین اور نفیس اور عمدہ ترین ہو، تو جس طرح اس میں غلام کی گردن شامل ہے کہ اسے آزاد کرنا، اسی طرح اس سوال میں اور پھر اس جواب میں جانور بھی شامل ہے کہ انسان اگر اللہ کی خوشی کی خاطر جانور قربان کرنا چاہے تو اسے
یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہترین اور قیمتی ترین اور نفیس قسم کا جانور اللہ کی راہ میں اگر ہم قربان کریں گے تو یہ چیز ہمارے لیے اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ اور وسیلہ قرار پائے گی کہ کوئی بیمار اور بیکار قسم کا لنگڑا لولا جانور پکڑ کر قربان کر دیا جائے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں کہلائے گی۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ آگے مزید سوال افرأیت ان لم استطع بعض العمل کہ اے اللہ کے رسول ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو کچھ اعمال آپ نے بیان فرمائیں کہ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اعمال ہیں، اگر ہمیں ان اعمال کی استطاعت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ قال فتعین صانعا او تصنع لاخرق، فرمایا کہ اگر کوئی انسان کچھ بنایا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی صنعت و حرفت کا معاملہ ہے کہ محنت کرتا ہے، کوئی چیز بنایا کرتا ہے تاکہ اس چیز کے ذریعے وہ اپنے لیے رزق حلال کا انتظام کر سکے، یوں وہ اپنے لیے اس نے اس چیز کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کوئی چیز بناتا ہے اور فروخت کیا کرتا ہے اور یوں اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا کرتا ہے، تو اس قسم کا انسان کہ وہ محنت کرتا ہے اور یہ کہ صنعت و حرفت سے وابستہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ مفلوک الحال ہے اور یہ کہ تنگ دستی کا وہ شکار ہے کہ اس کے حالات مالی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اب تمہیں چاہیے کہ اس کی مدد کیا کرو۔ اور اس کے بعد یہ کہ او تصنع لاخرق، کوئی ایسا انسان اگر تمہارے قرب و جوار میں ہو، آس پاس میں ہو، اڑوس پڑوس میں ہو، جو کہ اخرق یعنی جس کا کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، کوئی صنعت و حرفت ہی نہیں ہے کہ پہلے اس انسان کا تذکرہ کیا کہ صانع صنعت و حرفت ہے، کچھ بناتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کوئی انتظام موجود ہے بنانے کا کہ وہ کوئی چیز بناتا ہے اور پھر اپنی بنائی ہوئی اس چیز کو فروخت کیا کرتا ہے، جبکہ یہ دوسرا شخص جو کہ اخرق ہے یعنی کچھ بنانے کا اس کے پاس انتظام ہی نہیں ہے، بالکل ہی بیکار ہے، کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، تم اس کو یوں کچھ انتظام کر کے دے دو، اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست کر دو کہ او تصنع لاخرق کہ اس کے پاس بھی کسی صنعت و حرفت کا انتظام ہو جائے، وہ بھی اپنے لیے کوئی ایسی چیز بنا لے، کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر لے کہ وہ بھی کچھ بنانے کے قابل ہو جائے، کہ جس طرح پہلا وہ انسان وہ کچھ بناتا ہے، انتظام موجود ہے، بنانے کے قابل ہے، تو اسی طرح یہ دوسرا انسان کہ جس کے پاس کچھ بنانے کا سرے سے انتظام ہی نہیں ہے، تو یوں اس کی مدد کرو کہ اسے بھی کوئی ایسا وسیلہ ہاتھ آ جائے کہ یہ بھی کچھ بنا لیا کرے۔ ناظرین کرام، یہاں پہلی بات تو یہ کہ فتعین صانعا، یعنی ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو کہ صانع ہے، کچھ بنایا کرتا ہے پھر فروخت کیا کرتا ہے اور اپنے لیے ذریعہ معاش اس نے اس چیز کو بنا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، لہذا تم اس کی مدد کر دیا کرو۔ اس کے بعد یہ کہ او تصنع لاخرق، وہ انسان جس کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے، تم اس کی مدد کرو تاکہ وہ بھی اپنے لیے صنعت کا کوئی بندوبست کر سکے۔ یہ دونوں باتیں واضح ہو گئیں، لیکن یہ کہ بعض اہل علم کا یوں کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پہلے بیان فرمایا، مقدم رکھا کہ فتعین صانعا،
کہ جو کوئی صنعت و حرفت سے وابستہ ہے، اس کے پاس انتظام ہے کچھ بنانے کا، وہ بنایا کرتا ہے، اس کی مدد کرو کہ اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بعد میں ارشاد فرمائے کہ اخرق، کہ جس کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی کچھ انتظام کیا جائے، اس کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ متعدد اہل علم کے بقول ممکن ہے، یعنی یہ بات ضروری نہیں ہے، اور یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صانع کا تذکرہ فرمایا اور پھر اخرق کا، لیکن ممکن ہے کہ اس میں شاید یہ حکمت پوشیدہ ہو کہ پہلے ذکر فرمائے کہ جو کوئی کام کاج کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی صنعت کا انتظام موجود ہے، کوئی انڈسٹری ہے اس کے پاس، لیکن اس کے باوجود اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، پہلے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حالانکہ بظاہر تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس سرے سے کوئی انتظام ہی نہیں ہے وہ زیادہ مستحق ہے، اس کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے پاس انتظام ہے، کام دھندے پر وہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور بعد میں تذکرہ فرمایا اس کا کہ سرے سے جس کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کوئی کام دھندہ نہیں ہے، وہ بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے ناظرین کہ بہت سے اہل علم کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسان سرے سے جس کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں، جس کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، ہو سکتا ہے کہ وہ نکما، اور یہ کہ محنت و مشقت سے وہ جی چراتا ہو، بھاگتا ہو، اور سوچتا ہو کہ میں اگر کام دھندے پہ لگ جاؤں گا تو لوگ مجھے دینا چھوڑ دیں گے کہ یہ تو کام دھندے پہ لگا ہوا ہے، اس کو کیا دینا، اس کی بجائے اگر میں اسی طرح بدستور بیکار بیٹھا رہوں اور یہ کہ لوگوں کو اپنی حالت دکھاؤں کہ ذرا مجھے دیکھو، میرا حال دیکھو، نہ کام ہے، نہ کاج ہے، نہ دھندا ہے، کچھ بھی نہیں، میں بیچارہ یوں بیکار ہوں، تو یوں اپنی مفلسی ظاہر کرتا رہوں، تو میرا یہ حال دیکھ کر لوگ زیادہ سے زیادہ میری طرف متوجہ ہوتے رہیں گے، اور یوں یہ جو سلسلہ ہے کہ بغیر محنت کیے، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے ہوئے، بغیر بھاگ دوڑ اور تگ و دو کے لوگوں کو مجھ پر ترس آتا ہے، بیٹھے بٹھائے لوگ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے ہیں، تو جب یہ سلسلہ چل رہا ہے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اس سلسلے کو اپنے ہاتھوں بند کروں، کسی کام کاج میں لگ جاؤں۔ تو ممکن ہے کہ شاید اس کی یہ سوچ ہو، اور یہ سوچ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ انسان جو کہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ شرم کی وجہ سے اور اپنی عزت نفس کا خیال کرنے کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے اپنا حال بیان نہیں کرتا، اور یہ کہ اپنی زبان پر وہ اپنا حال دل نہیں لایا کرتا، اور اپنی مجبوری اور پریشانی کا اظہار نہیں کیا کرتا، بلکہ رات دن اس تنگ دستی کے باوجود وہ محنت و مشقت میں لگا ہوا ہے اور مشغول ہے، لہذا یہ انسان زیادہ قابل ہے اور زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہم جانیں اور پہچانیں کہ معاشرے میں ہمارے ارد گرد اس قسم کا انسان کون ہے کہ جو بظاہر کام پر لگا ہوا ہے، بظاہر ضرورت مند نہیں ہے، لیکن وہ در حقیقت ضرورت مند ہے، وہ زیادہ مستحق ہے بنسبت اس انسان کے جو کہ بیکار بیٹھا ہوا ہے اور محنت مشقت سے بھاگتا ہے اور جی چراتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس بارے میں گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔